الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. عزیزان محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ تو ایک بندے نے ایک سوال کیتا. ایک رمز ہے جڑی آپ نو سمجھانا مقصود کہ یا علی کچھ لوگ تواڈے نال بلا وجہ محبت کرتے ہیں. انہوں نے کوئی وجہ محبت نظر نہیں آتی لیکن انہوں نے دل وچ تواڈی محبت ہوتی. اور کچھ لوگ تواڈے نال بلا وجہ عداوت رکھتے ہیں. کوئی وجہ عداوت اور اناد بھی نہیں ہوتی. مثلا کوئی لڑائی دی، نزاع دی، جھگڑے دی وجہ ہوتی ہے، وجہ کوئی نہیں لیکن وہ بندے تو ناپسند کرتے ہیں. اور محبت دی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، وجہ کوئی نہیں، بلا وجہ لوگ تواڈے نال محبت کرتے ہیں. یہ کی وجہ؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، آپ کے فرمان دا مفہوم ہے کہ آل محمد دی محبت کسبی نہیں، وہبی. کسبی نہیں، وہبی ہے. اے اس وہبی یعنی عطا ہے. کسبی تے وہبی دا مطلب چلو سمجھنی. کسبی وہ چیز ہے کہ بندہ آپ اپنے محنت نال تے عمل نال کوئی مقام حاصل کرتا ہے. تے ایک ہوندا ہے میں بیٹھیاں بٹھایا سونا رب آپے دے چھڑدا ہے، وہ وہبی ہے. مثلا ولی ہونا اے کسبی بھی ہو سکتا ہے، یعنی بندہ اپنے نفل پڑھ کے اچھے عمل کر کے ولی ہو سکتا ہے. نبوت کسبی ہوتا نہیں، اے وہبی ہے جنہوں رب چنے ان عطا کرتا ہے. جی ہوں تھوڑی جگہ ہاں جی. تو آپ نے فرمایا کہ آل محمد دی محبت کسبی نہیں، وہبی ہے. اے اس وقت ہبہ کیتی جاندی ہے، اس وقت توان عطا کیتی جاندی ہے. وَأَنْتُمْ فِي أَسْلَابِ آبَائِكُمْ. جدو تسی اجے اپنے باپ دی پشتے چوندے ہو،
اس ویلے اللہ ساڈی محبت ودیت کر دیندا ہے لوگاں نوں۔ تو جڑے روزے ازل تو محباں دی صف وچ لکھے گئے انہاں نوں بناوٹ دی ضرورت نہیں ہوندی، وہ حضور دی اہل بیت نال محبت کردے، اور جنہاں نوں ازل تو اے تقسیم وچ حصہ ہی نہیں ملیا، ازلی بدبخت نے، وہ ساڈے نال بغیر وجہ تو عداوت رکھا۔ تو اے ہے انہاں لوگاں دا مقام جنہاں نوں محبت آل نبی نصیب ہوئی کہ تسی او لوگ ہو جنہاں نوں عالم ارواح وچ چڑ کے فیض عطا کر دیتا گیا۔ عالم روحانیت دا انتخاب ہے محبت آل محمد، عالم روحانیت دی عطا ہے محبت آل بیت۔ اے ساڈے تے تواڈے وس دی یا محنت دی گل نہیں، جدو حضور دی آل دا نا آوے تے دل دے دھڑکن دی انداز بدل جائے تو سمجھو یہ عطا الہی ہے، یہ عطا الہی ہے۔ اور ایک جملہ محبت تے بڑا خوبصورت جملہ علامہ دانش صاحب بیٹھے تو مجھے یاد آ گیا کہ اس کتاب میں نے جملے تے نشانی لا دی، الیواقیت والجواہر، امام عبد الوہاب شارانی دی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے لکھا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تقاضا کیا ہے کہ ایک بندہ یہ آیت پڑھتا ہے کہ اللہ دے نبی فرمایا ہے کہ میری آل نال محبت کرو، تو آپ فرماتے ہیں کہ لفظ مودت استعمال فرمایا، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے دعوی محبت نو اپنے عمل نال ثابت کرے۔ امام عبد الوہاب شارانی فرما دیں کہ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آل رسول دا محب ہاں، وہ اس دعوی محبت نو اپنے عمل نال ثابت کرے، صرف زبانی دعویٰ نہیں چاہیے، صرف دعویٰ نہیں، ہاں جی میں بھی جی محبت کرنا، تیرے عمل تو پتہ چلنا چاہیے کہ محب اہل بیت ہے۔ عزیزان محترم، ساڑھے معاشرے دے اندر، ساڑھے گھران دے اندر حضور دی اہل بیت دی محبت لوگاں دے اندر قدرتی طور تے موجود، اور اس گل دا پتہ دین دیئے کہ اے انہاں لوگاں دا معاشرہ ہے جنہاں نو عالم ارواح وچ محبت ودیت کی گئی۔ اور ایک جملہ نوٹ فرمائی، کیا خوبصورت رمز ہے، کیا خوبصورت بات ہے اس ہی ٹاپک پہ حضرت امام اہل سنت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نال منسوب ہے، اور آپ کا فرمان ہے کہ اے آل محمد حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول اللہ تواڈی محبت اس قرآن وچ نازل فرمائی ہے جڑا ہدایت امت واسطے آیا ہے، کہ تواڈی محبت فرض ہے، واجب ہے، اور اے حضور دی اہل بیت، ہائے تواڈی شان واسطے تے اے بات ہی کافی ہے کہ جڑا تواڈے تے درود نہ پڑھے او دی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جڑا بندہ اللہم صلی علی محمد وعلا، تو بھائی کوئی بڑا چودھری بھی ہوئے، بڑا نمبردار ہوئے، بڑا مالدار ہوئے، وہ دے اتے وہ آکھے مینوی وچ درود دے شامل کرو تو اسی کر سکنے؟ اے آل محمد دا رتبہ ہے کہ انہاں نوں نماز والے درود وچ بھی شامل کیتا گیا۔ اللہ اکبر، اللہم بارک علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
حضور دی آل تے برکتاں اور درود قرآن پاک حضور دی اتباع دے اندر پڑھنا قرآن پاک میں بھی موجود ہے. انشاءاللہ میں کسی دن اس کی وضاحت کراں گا. اور نماز دے اندر عملاً موجود ہے کہ حضور دی آل تے درود پڑھیا جائے. تو جنہ اتے درود پڑھیا جائے انہاں نال محبت کرنی چاہیے. حضور دے ایک صحابی دی بڑی مشہور حدیث ہے, تسی یقیناً سنی ہونی ہے کہ لکھ والا برکت واسطے مسئلہ. حضرت امام حسین آئے, حضور نماز کھڑے سے نماز میں, اور حسن پاک اور حسین پاک دونوں شہزادے آئے. تو ایک بھائی اگے سی دوسرا پیچھے سی, تو دوڑ رہے سن جی میں صدیقی صاحب دے بچے اتنے مسجد دوڑ دے. حضور اگے کھڑے سن, نماز پڑھا رہے سن. جدو شہزادے سامنے آئے تو وہ حضور دے دو جو پیر مبارک نے انہاں دے وچوں گزرنا چاہتے تھے. تو حضور نے مصلے تے اپنے پیر مبارک کھول دیتے. وہ شہزادے حضور دے پیراں چوں کدی انج لنگ جان, کدی سرکار دے پیراں چوں انج لنگ جان, اور وہ اپنی کھیل کر رہے سن. اور میرے نبی پاک سرکار حالت قیام ہے. پھر جس وقت رسول اللہ سجدے ہی تشریف لے تو امام حسن اور حسین آپ سجدے دی صورت حضور دی پشت تے سوار ہو. جدو آپ پشت تے سوار ہوئے سرکار, تو ایک صحابی کہندے نے کہ میں دیکھیا کہ آج سجدہ طویل ہے, لیکن میں تھوڑی انتظار تو بعد سر اٹھا لیا. تے میں آنا چنگا کیتا نے سر اٹھایا نے, سن کی میں پتہ لگنا جے سر نہ اٹھان دے وہ سجدہ لمبا کیوں ہوئے. وہ صحابی تیرے صدقے جاواں جے سجدے جو سر چاہ لیا ساڑھے تک گل اپڑ گئی. انہاں سجدے جو سر چاہیا تو مر صحابی دی منڈ ویکھو, فرماندے نے میں ویکھیا کہ حضور سجدے چ نے تے پشت تے حسن اور حسین نے. فرماندے نے میں مڑ سجدے پہ. پھر انہاں یہ نہیں آکھیا بھئی ہن میں اٹھاں تے شہزادیاں لا کے سائیڈ تے چا کراں بھئی یہ جڑا ہے سرکار نو نماز پڑھن. میں آکھیا ہن سائیں جانا تے نماز جانے, میں مڑ سجدے پہ. جدو سرکار اپنی مرضی نال تھلے اترے حسن اور حسین, حضور نماز مکمل فرمائی. تے جنہ بندیاں وہ منظر نہ ویکھیا انہاں پوچھا کہ سرکار اگوں سجدے طویل ہویا کرن, آج تو اگے پھر سجدے لمبے ہوئے نے, اگے بھی ہون گے. حضور نے فرمایا حسن اور حسین میری پشت تے بیٹھے سن. انہاں دی محبت وچ مصطفیٰ کریم نے اپنے سجدے نو طول دے دیتا ہے. آپ فرماؤ نا بھائی صاحب کہ نماز اللہ دیے تے پڑھتے حضور پہ. رب دی اس بری کائنات وچ کوئی فرشتہ کوئی بشر اس تو اچھی عبادت رب دی نہیں کر سکتا جیسی عبادت حضور کر دیں. تے حضور دی عبادت وچوں مڑ سجدہ, اس سجدے نو حضور نے طویل کر دیتا اپنے نواسے حسن اور حسین دی محبت دے. آپ اندازہ تے لگاؤ کہ حضور نو انہاں شہزادیاں نال محبت کتنی سی. ایک صحابی کہنے دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یمشی علی اربعۃ, میں حضور دے حجرے داخل ہویا تے حضور دے اے گھٹنے بھی زمین تے آئے, اے کونیاں بھی زمین تے آئے, اور حضور حجرے چل رہے. ہن تسی فزیکلی طور تے سمجھ گئے ہو نا, یعنی اے کونیاں بھی زمین تے اے گھٹنے بھی, اور حضور چل رہے. وعلی ظہرہ الحسن والحسین, اور حضور دی پشت تے حسن تے حسین بیٹھے آئے. یہ دی تفصیل بعد لوگوں نے لکھی ہے کہ حسن اور حسین نے عرض کیتی سی کہ نانا جی اسی اٹھتے بیٹھے. تے میرے نبی پاک سرکار نے اپنی امامہ شریف پگ مبارک چلائی تے اے گھٹنے زمین تے کونیاں تے گھٹنے چ رکھے تے فرمایا آ جاؤ بیٹا. اقبال فرمانے نے بہریاں شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین عمل جمل. میرے نبی پاک سرکار نالے چل دے نے
تے نالے فرماندے نے حسن تے حسین اوے پتر تہاڈی سواری کتنی سونی نعم الجمل جملکما پتر حسن تے حسین تہاڈی سواری کتنی سونی ہے دسو اے بیان سنن آنے والے بھائیاں او کوئی اس تو سونی سواری کائنات وچ ہو سکتی ہے اور پھر خود ہی فرماتے نے وَنِعْمَ الْعَدَلَانِ أَنْتُمَا فرمایا بھائی تہاڈی سواری بھی سونی ہے پر تسی سوار بھی ایڈے ہی سونے ہو عزیزاں من جنہ ہستیاں نو میرا پاک نبی اپنے موڈیاں تے بٹھا کے حجرے دے چکر لگائے زبان حال نال میرے حضور دا عمل سانو سمجھا رہا ہے کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی عزیزان من عظمت حضور خود فرمایا اذکرکم اللہ یہ لفظ نے حضور دے جنہ دا ترجمہ حضور نے لفظ فرمائے نے کہ میں قیامت والے دن تواڈے تو پوچھنا ہے تساں میرے تو بعد میری اہل بیت نال کی سلوک عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں عظمت دو میرے کول مستند عالم بیٹھے منی نظر وچ اے مستند اور معتبر عالم دین انہاں تو پوچھ لینا انہاں اے واقعہ پڑھیا ہوئے گا یہ واقعہ پڑھیا ہوئے گا کہ ایک عالم دین سن بزرگ سن مدینہ شریف دے رہنا اس نو علامہ نبہانی نے لکھا اور کتب اس جگہ تے ایک سید سن جڑے با عمل نہیں سر یعنی انہاں کو عملی کوتاہی ہوندی سی او انہاں نال عداوت رکھ دے سن اپنے دل وچ کہ ٹھیک بندے نہیں بے عمل نے اچھے بندے نہیں لیکن وہ ولی اللہ سن انہاں نو خواب وچ حضور دی زیارت انہاں ویکھیا محسوس کیتا کہ حضور میرے نال کچھ ناراض نہیں دست بستاد کیتی سرکار آپ میرے نال ناراض کیوں ہو آپ فرماندے عالم میں مسئلہ دس کہ اگر تیری اولاد بے عمل ہوئے تے تیرے نسب وچوں خارج ہوندی ہے وراثت وچوں حصہ ملے گا کہ نہیں سرکار نسب وچوں بھی خارج نہیں ہوندی تے وراثت وچوں بھی حصہ ملے گا تو فرمایا جے تیری اولاد نہیں ہوندی تے ساڈی اولاد کیویں ہو گئی بے عمل ہون گے پر ساڈے تے ہیں نا آپ فرماندے نے میں صبح اٹھیا میرے دل وچ انہاں دی عداوت نکل چکی سی کہ کئی پھر دے مختلف واقعات دے کئی طریقے نے لیکن آپ فرماتے ہیں میرے دل وچ انہاں دی عداوت نکل چکی ایک جگہ تے میں پڑھیا ہے تو راتی اٹھے جدوں خواب انہاں دی ختم ہوئی انہاں جا کے انہاں سیداں دا بوہا کھٹکایا انہاں نے کہا بھائی تسی بھاویں جدے ہو تواڈے نانے نے تواڈے نال بڑا پیار تے او سید صاحب جڑے نے انہاں اوتھے ہی آکھیا جے نانے نے ایڈا پیار ہے تے اساں وی اگوں نانے والے راہ تے چلنا ہے دوجا اسی بھی چھڈیا عزیزان من اے ہے میرے بیلیو سبق کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا اور اے اہل سنت و جماعت دا فتوی ہے چلو اے فتوی ہن کل بیان کر لیں گے اتنی کو صرف ایک لفظ بول دینا کہ سید بے عمل بھی ہوئے تے تعظیم کیتی جائے گی عقیدے دا پورا ٹھیک ہوئے تے تعظیم کرو کیونکہ سید دی تعظیم اندے عملان دی وجہ تو نہیں حضور نالوں دی نسبت دی وجہ تو اے میرے عزیزو میرے سجنوں
عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت آل نبی بھول نہ جانا. میرے امام پاک جدو کوفہ دے سفر وچ سن مدینہ شریف تو مکہ تشریف لے آئے تو کوفہ دے ایک سردار سلیمان بن سرد خزائی او دے گھر کوفہ دے وڈے وڈے بندیاں دا اکٹھ ہویا رؤوس آئے کوفہ دا اکٹھ ہویا اجتماع ہویا کہ بھائی یزید بادشاہ بن گیا تو اسی تے انہیں ہی من لے اسی تے مولا علی دے منن والے تے انہاں دے بیٹے نے خط لکھو. انہاں نے حضرت امام حسین نو خط لکھنے شروع کر دیا. خطاں دی تعداد دے بارے مبالغہ آ رہی اور بہت ساری تاریخی روایات موجود نے مگر درجنہ تو زیادہ خطوط درجنہ دی تعداد تو بھی زیادہ بات تاریخی ترک دے اندر موجود ہے کہ خط جڑے سن انہاں دے تھیڑے بھری گئے سن انہیں خط بوریاں بھریاں سن جڑے انہاں گلے سن کہ امام علی مقام اسی یزید دے گورنر جڑا کوفے چے او دے پیچھے نہ کدی نماز پڑھی نہ عید پڑھنی نہ جمعہ پڑھنے جنہ چر تسی نہ آؤ اسی کوئی یہ کام نہیں کرنا. اگر اسی بغیر امام تو دنیا تو ٹر گئے تو ساڈا جو عمل ہے ایدہ ببال تہاڈی گردن تے جلدی آؤ. امام نو مسلسل خطوط آنے شروع ہو گئے تو جو صحابہ کرام دی اولاد اور صحابہ چند موجود سن مکہ دے اندر جدو امام پاک دے ارادے دی انہوں نے خبر ملی مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ بن جعفر طیار و دیگر صحابہ اور تابعین انہاں سارے نے امام پاک نے کہا کہ آپ کوفے نہ جاؤ مگر امام دا ارادہ سی کہ میں جاواں اور ادھر مسلسل خط آ رہے سن کہ جلدی آؤ اور خط لکھن والے آندے سن اسی تانوں منن والے ہیں. توجہ ہے کہ نہ انج دے منن والے نہ ہون جویں دے کوفی آئے انشاءاللہ منن والے انج دے ہون جویں دے مدینے والے آئے. خط لکھ آؤ جی آؤ جی آؤ جی. جدو اتنے خطوط آ گئے تو امام نے ارادہ فرمایا تو پھر اے صحابہ اور امام پاک نے بیٹھ کے تو ایک تیسرا حل کڈیا کہ آپ اپنے کزن مسلم بن عقیل نو پہلے بھیجو او جان اتھو دے حالات دا جائزہ لین او تانوں دسن اگر حالات ٹھیک ہوئے تو چلے جانا ورنہ آپ اتھے تشریف کوفے نہ لے جاؤ. امام علی مقام نے حضرت مسلم نو بھیج دیتا کہ آپ جاؤ مسلم بن عقیل کہ آپ جاؤ اور پتہ کرو. وہ پہنچے 40,000 بندے نے بیعت کی. روایات میں چاہتا ہے کہ 40,000 بندے انہوں نے بیعت کر لی اور وعدہ کر لیا کہ اسی اپنی جاناں تواڈے نال قربان کران گے تے تواڈے نال تواڈے ہاتھ تے بیعت امام حسین دی کر لیں. اے تاریخ دا اور مشہور واقعہ ہے جتھوں مشہور ہویا ہے کہ کوفی کسے دے وفادار نہیں. انہوں نے اور میں تو نے گل سنانا جدو میں کوفے گیا آپ یقین فرماؤ میں کوفے گیا تے اسی کوفے تو کربلا جانا اتھے لکڑ دیاں ریڑیاں چل رہی ہیں بندے کھچتے نے انہوں جیڑیاں سامان شفٹ کر دیا نے ایک جگہ تو دوسری جگہ. اسی وہ پیسے مکایا 250 روپیہ غالباً
وہ اتنے پیسے 2500 اتنے پیسہ بہت چھوٹا ہے اور میں تعداد شہی یاد نہیں وہ اسی پیسے مکا لے ہو سکے جی ٹھیک ہے اتنے پیسے پر دیا گیا اسی وہ سامان رکھ لیا جدو لے کے تے اسی آئے نا جتنے ساری بس سی جتوں اسی سامان بس لوڈ کرنا ہوٹل ہو سکے اتنے مکے ہی نہیں میں اتنے لینے میں کلا تے آ نا میرے نال 9 بندے ہو رہا ہے انہوں نے کہا یار مکایا تے تو اتنے نے وہ تو اتنے آدھے بدل گیا میری طبیعت تھوڑی جی مینو بڑا اس گل تے وٹ چڑھیا بھی یار اس بندے نے شرم نہیں آتی یہ ادو آدھے نے حرم ہے اتنے اس گل کی اتنے آدھے بدل گیا میرے نال ایک بندہ سی اللہ اکبر تم جانتے ہونے عمر دراز کو اس آخیا شاہ جی یہ شروع تو تے نال بدل دے آدھے نے چھڑ دیو کھاڑا ایسا جہاں منگتا ہے دیو یہ شروع تو بدل دے آدھے یہ کو پہلی باری بدلے اب یقین فرماؤ انہوں کی عادت ہے عادتاں تے نسلوں کا پتہ دے دی انہوں 40,000 بندے بیعت کر کہ جی اسی تواڈے نال تے جدوں اوکھا ویلا آیا امام مصلے تے کھلوتے ہیں مسلم بن عقیل تے مگر 40,000 ہے جدوں سلام پھیریا تے صرف ایکو آ دوجے سارے نس گئے تے پائیاں جتیاں بھی کوئی نہ حضرت سمجھ آئیے کہ نہیں ہے جتیاں بھی نہیں ہیں پائیاں نکل گئے مگر حضرت مسلم نے امام پاک کو خط لکھ دیتا کہ آپ تشریف لے آؤ حالات بہتر نے بڑے چنگے بندے نے تھے میری بڑی خدمت کر رہے ہیں اور بڑا میرے نالے نہ تعاون کیتا ہے اتنے بندیاں بیعت کر لئیو نا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچ کے تے خط بھیجیا امام پاک کو خط ملیا اور سرکار حج دے بالکل قریب ایام دے اندر کوفہ تو امام علی مقام دی روانگی اے مکہ آپ چل پہ فرزدق تمیمی ایک بڑا مشہور شاعر ہے تاریخ دیا کتاباں چاہتا ہے کہ امام پاک نو راستے وچ ملیا اور پوچھا کہ نواسہ رسول لوگ آج کرن جا رہے ہیں تسی آج دے ٹائم مکہ چھڑ کے کدھر جا رہے ہیں فرمایا سی کوفہ جا رہے ہیں تو کوفہ دے حالات دس بڑا شاعر سی اس گل تے بڑی بلاغت نال دسی اس آخیا جی کوفے والےاں دے دل تواڈے نال نے تے تلواراں بنو امیہ نال نہیں تلواراں حکومت نال نے جویں دا ساڈا حال ہے اج انہاں کہا جی دل تواڈے نال نے لیکن تلواراں گورنمنٹ نال نے سرکار عہدے نہ جاوے مگر امام ارادہ فرما چکے سن آپ پھر چل عزیزاں نے من اگلی منزل تے ایک اور بندے نال ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا کوفے دے حالات سنا وہ کہندا امام عالی مقام آپ دے بھائی مسلم بن عقیل دی لاش کٹی ہوئی گردن میں کوفہ دے دروازے تے لٹکی ہوئی تکیے میں کوفہ دے دروازے تے تواڈے کزن دی لاش لٹکی ہوئی ویکھ کے آ رہا حالات دا اندازہ آپ لگا لو حالات کتنے خطرناک عزیزاں نے من میرے امام ہی یہ جملہ بول سکتے آئے ایڈی بڑا ایڈا اچھا جملہ اور ایڈا خوبصورت جملہ اور ایڈا جرت اور بہادری والا جملہ بولے تے امام ہی بول سکتے ہیں یا اس ہستی نو یہ زیب دیندا ہے آپ فرماندے نے بھئی یہ بیان کر کوفہ دے دروازے تے لاش ویکھیا سار کٹیا ہویا تکئی جھکیا ہویا تے نہیں تکیا بھئی سار کٹیا ہویا تکئی جھکیا تے نہیں تکیا انہیں کہا نہیں جی جھکیا نہیں تکیا آپ نے فرمایا پھر انہیں اپنا حق ادا کیتا ہے اپنا حق ادا کران گے کچھ لوگوں نے تاریخی روایات نے کوشش کرتے بھی امام نے مشورہ دیتا کہ سرکار یہ حالات ٹھیک نہیں تو
واپس چلیے. تو حضرت مسلم دے بھائی اس قافلے دے وچ موجود سن. انہاں آکھیا جی اسی ہن واپس نہیں جانا، اسی اپنے برا دا بدلہ لینا ہے، چاہے سانو اے شام میں شہادت نصیب ہوئے. تو امام پاک فرماندے نے جی اے لوگ ٹر جان تے مڑ دنیا وچ زندہ رہن دا لطف نہیں ہوندا. یار ٹر جان تے لطف تے نہیں نہ ہوندا. میرے امام سرکار چل پے نے، لیکن جدو خبر ملی ہے حضرت مسلم دیاں بیٹیاں نال سن قافلے کیسے اپنے بابا جانونا دے اہل خانہ نال سن، کیسے اپنے والد صاحب کو اتنے مل جان. میرے امام نے انہاں شہزادیاں دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے، نالے سرکار روئے نے. دھیاں نو معلوم ہو گیا، فرماندیاں نے سرکار خیر ہوئے، ایویں پیار پہ کر دیو جویں یتیماں نال کریدا ہے. فرمایا میری بیٹی اج تو حسین تہاڈا باپ ہے. میرے امام عالی مقام دا سفر شروع ہے. خبراں ادو آنیاں شروع ہو گئیاں اور مختلف لوگاں دے ذریعے امام پاک نو اے خبر ملتی رہی کہ کوفے دے حالات سازگار نہیں رہے اور لوگ اپنے وعدے بھول چکے نے اور بدل گئے. لیکن اتنے خطرات دے باوجود امام دے ارادے وچ تبدیلی نہیں آئی. میرے امام چلتے رہن حتیٰ کہ حر بن یزید ریاحی دی قیادت یزید دے لشکر دا پہلا دستہ آپ نال ملاقات کرتا ہے اور امام علی مقام نو روک دے کہ تسی اس تو اگے کوفہ وال سفر نہیں کر سکتے. لشکر یزید دا پہلا جرنل جس امام پاک نو روکیا ہے ہو رہے. عزیزان محترم اسی تے انہاں نے بھی حضرت ہور کہنے. حضرت ہور میں انہاں دے روزے تے گیا، 10-15 بندے باہر حکا پہ پیندے سن انہاں دے روزے تو باہر. ادھے حکا دوسرا پیندے نے شیشے ٹائپ جڑا ہوتا ہے، اتھے لوگ انہاں دے باہر روزہ شریف دے حکا پہ پیندے سن. اسی اندر داخل ہوئے تو بہت خوبصورت روزہ بنیا. اینج دا روزہ پاکستان میں کسی بزرگ دا نہیں ویکھیا جڑا سونا ہور دا روزہ. آپ یقین فرماؤ میں نا سونے آؤ اتھے کھلو کے حضرت ہور نال ایک گل کی. میں کیا حضرت ہور ایویں آخری منٹاں وچ سیداں نے منیا جی تے تہاڈا روزہ دسدا ہے کہ جڑا آخری ویلے بھی من جائے انہوں رنگ ایڈے لگدے نے وہ دنیا ویکھ کے حیران ہوندی رہندی. ہمیں آخری ویلے منیا جی پر مڑ بھی سائیاں تو آنے اتنا بھر دیتا ہے کہ آج تواڈے اتنی شان والے روزے بنے نے. تو جیڑا بھی سیدہ من لوے آل رسول دا نوکر ہو جائے انہوں اتنی خیرات عطا کر دے سید کہ جھولیاں بھر دے دے تاں سنگیوں نا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں. انشاءاللہ العزیز کل کربلا وچ امام پاک دا ورود ہے اور کوفہ دے حالات نے انہاں اتے تھوڑی جی باز کریں گے. آپ دی خدمت وچ گزارش ہے کہ آپ سب احباب ذکر آل نبی نو سنیا کرو سمجھیا کرو اور انہاں وچ جو رمضان پوشیدہ ہوندیاں نے انہاں تے غور کریا کرو. میرے استاد محترم شیخ الحدیث علامہ نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک جملہ ارشاد فرماندے ہیں اس جگہ سے فرماندے ہیں بھائی بندیاں دسیا کرو یار تسی تقریراں کردے ہو بجے اور آخری ویلے حسین دے سینے نال لگ جائے تے حسین ان جنت وچ لے جاندا ہے تے نانے کولو اجے تک ابو بکر تے عمر ہی نہ گئے حسن دے جڑے ہر ویلے نال ہوندے نے. وہ بابیاں دیاں گلاں تانوں پتہ ہے پائیدار ہوندیاں نے اور سکے باندھے. اللہ تعالی سانو اپنے بزرگاں دے اور اسلاف دے نقش قدم تے چلائے اور انہاں دے طریقے تے عمل کرتے ہوئے آل رسول دی محبت نصیب فرمائے اور ذکر اہل بیت سنیا کرو.
دوستان بھی دسیا کرو. اور محرم دے ایام دے اندر پانی پلانا پیاسیاں نو اور کھانا کھلانا نیاز پکانا یہ سارے اپنے اپنے گھراں وچ کریا کرو. اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے مولا کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سنگیاں جہازی قبول فرما. بیماران و صحت عطا فرما. بھوکیان و رزق عطا فرما. تنگ دستان دی تنگ دستی دور فرما. جو جو ارادے سنگی اپنے دل وچ رکھ دینے سب دے پورے فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. صلی اللہ تعالی